یہ ہاتھی والے کون تھے اور وہ کون لوگ تھے جو خانہ کعبہ کو گرانا چاہتے تھے، اور اللہ پاک نے اپنے مقدس گھر خانہ کعبہ کی حفاظت پرندوں کے ذریعے کس طرح فرمائی؟ قرآن پاک کی سورہ فیل میں اس بات کا ذکر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، مکر و فریب کو باطل کو ناکام نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اس نے ان پر ہر سمت پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر کنکریے پتھر مارتے تھے، فجعلہم کعصف معقول، پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابرہہ گورنر یعنی حاکم تھا یمن کے چائے حبشہ نجاشی کی طرف سے۔ یہ وہ نجاشی نہیں تھا جس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے ہجرت کی، بلکہ اس کے والد نجاشی امن کا کچھ حصہ فتح کر چکے تھے، جو اس نے اپنا حاکم بھیجا ہوا تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ ابرہہ نجاشی یمن میں حاکم تھا، اور وہ دیکھتا ہے کہ ہر سال اس کے لوگ شمال کی طرف جاتے ہیں تو وہ پوچھتا، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں ہم حج پہ جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کیوں، وہاں کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں وہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے۔ تو وہ کہتا، میں تمہارے لیے گھر بناؤں گا جو تمہارے گھر کعبہ سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا، اور تمہیں حج کے لیے یہیں آنا ہوگا۔ تو وہ ایک بہت بڑا گرجا گھر یعنی کلیسیا تعمیر کرواتا ہے یمن کے شہر سنا میں، کیونکہ وہ عیسائی تھا۔ تعمیر کروانے کے بعد وہ عیسائیوں کا سب سے بڑا گرجا گھر بن گیا۔ جزیرہ نما عرب میں وہ کہتا تھا تم سب کو یہیں آنا ہوگا۔ شمال میں کعبہ جانے کے بجائے وہ چاہتا تھا کہ وہاں لوگوں کا میلہ لگ جائے۔ بہت سی وجوہات کی بنا پر، وہاں عبادت کرنے کے لیے کاروباری وجوہات کی بنا پر، اگلے سال جب یمن کے لوگ پھر سے حج کرنے کے لیے کعبہ چلے گئے، اس کو بہت غصہ آیا، اور غصے میں آ کے اس نے قسم کھائی کہ میں یہ گھر ہی ہٹا دوں گا، لہٰذا لوگ ضرور میرے گھر آئیں گے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس ایک ہاتھی ہے، ایک بڑا ہاتھی، ہم ہاتھی کو لے جائیں گے اور اپنی فوجوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اس لیے وہ اپنی فوج کو جمع کرتا ہے، کیونکہ وہ حبشہ سے تھے لہٰذا ان کے پاس ہاتھی تھا، ورنہ جزیرہ نما عرب میں ہاتھی قدرتی جانور کی حیثیت سے نہیں رہتے تھے، لیکن کیونکہ وہ افریقہ سے تھے لہٰذا اس کے پاس ایک ہاتھی تھا، اور وہ ہاتھی کو جنگ کی تربیت دینے سے واقف تھے۔ اور جب وہ کعبے کی طرف روانہ ہوا اپنی فوج کے ساتھ، جس میں کچھ کہتے ہیں تقریباً 8 ہاتھی تھے اور کچھ کہتے ہیں تقریباً 20 ہاتھی تھے، بیشتر روایات کہتی ہیں وہاں صرف ایک بڑا ہاتھی تھا، باقی عام اونٹ وغیرہ تھے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں نہیں، بہت سے ہاتھیوں کی پوری فوج تھی، لیکن قرآن پاک ایک ہاتھی کا ذکر کرتا ہے، الفیل، مطلب ایک ہاتھی، تو اصحاب فیل یعنی ہاتھی والے لوگ، بہت بڑا ہاتھی، اور وہاں فوجیں تھیں جو ہاتھی کے ساتھ آئی تھیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے کعبہ جانے کے لیے عرب دورہ رہنما رکھا تھا۔ انہوں نے مکہ المکرمہ کی طرف چڑھائی شروع کی۔ جب وہ طائف کے قریب پہنچے تو وہ ایک قاصد بھیجتے ہیں کہ جاؤ سید یعنی اہل مکہ کے سردار کے پاس جاؤ اور انہیں کہو ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم آ رہے ہیں، ہم کعبہ کو اٹھائیں گے اور واپس لوٹ جائیں گے۔ تو عبد المطلب جو کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے، ان تک خبر پہنچائی گئی تو وہ یہ کرنے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے انہیں آنے دو، اور ابرہہ پوری فوج کے ساتھ آیا۔ جب وہ مکہ المکرمہ پہنچے تو اس نے عبد المطلب اور قریش کے مال مویشی قبضے میں لے لیے، جس میں 200 سے بھی زیادہ اونٹ اور بھیڑیں تھیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے عبد المطلب امیر آدمی تھے۔ اور عبد المطلب نے ان کے ایک آدمی کو فرمایا اگر تم کعبہ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا کے دکھاؤ، لیکن ہمارے اونٹ ہمیں واپس دے دو۔ تو وہ آدمی آپ کو ابرہہ کے پاس لے گیا۔ عبد المطلب کی زبردست شخصیت تھی، آپ بہت رعب دار آدمی تھے۔ آپ اتنی رعب دار شخصیت کے مالک تھے
کہ آپ کو جو کوئی بھی دیکھتا تو پتہ چل جاتا تھا کہ آپ ایک سردار ہیں، لہٰذا کہا جاتا ہے آپ خیمے میں داخل ہوئے تو ابراہہ آپ سے متاثر ہو گیا، اتنے جسیم اور خوبرو وہ آپ کی تعظیم میں اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ وہ آپ سے کہتا ہے مجھے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں، آپ بس شہر سے چلے جائیں اور میں آپ کے گھر کو اٹھا دوں گا، اور مجھے تم لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں، ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف آپ کی عبادت گاہ کو اٹھانا چاہتا ہوں۔ پھر عبد المطلب نے فرمایا میں آپ سے گھر کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا ہوں، میں آپ سے کعبہ کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا، میں آپ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ اور تب ابراہہ نے عبد المطلب کے لیے تمام احترام کھو دیا اور اس نے کہا کہ میں تمہارے مقدس گھر کو اٹھانے آیا ہوں اور تم مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کرنے آئے ہو۔ ابراہہ نے سوچا کہ شاید عبد المطلب اپنے کعبہ کے بارے میں بحث کرنے والے ہیں اور اس لیے وہ آپ کی تعظیم کر رہا تھا، اور پھر جب آپ نے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا میں نے آپ کے لیے تمام احترام کھو دیا ہے۔ پھر عبد المطلب نے زبردست جواب دیا جو دل سے سننے والا ہے۔ عبد المطلب نے فرمایا کعبے کا ایک مالک ہے جو اس کی حفاظت فرمائے گا اور اونٹوں کا مالک میں ہوں، تو ان کی حفاظت کا ذمہ میرا ہے۔ عبد المطلب کے جواب کی وجہ سے ابراہہ نے اونٹوں کو واپس کر دیا اور پھر قریش نے شہر چھوڑ دیا اور پہاڑوں کی گھاٹی اور چوٹیوں پہ پناہ گزیر ہو گئے۔ بہت دعا کرنے کے بعد عبد المطلب کعبے کا طواف کرتے ہیں اور اس کے بعد عبد المطلب کعبے کا دروازہ پکڑ کر اللہ پاک سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہم اس فوج سے نہیں لڑ سکتے، وہ ہمارے سے بہت مضبوط ہیں، ان کے پاس ہاتھی ہیں اور ہزاروں آدمی ہیں، آپ ہماری مدد کریں، آپ اس کی حفاظت فرمائیں۔ پھر یہ لوگ کعبے کی طرف بڑھنے لگے، ہاتھی نے مزید چلنے سے انکار کر دیا، ہاتھی رک گیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے اسے مارنا شروع کر دیا، ہاتھی مزید نہیں چلا، انہوں نے جب اس کا رخ موڑ کے اسے پیٹا وہ بھاگ گیا، جب انہوں نے اسے روکا اور اس کا رخ موڑا تو وہ پھر بھی نہیں رکا۔ سبحان اللہ، کس نے روکا اسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ وہ بحث کر رہے تھے کہ کیا کریں، اتنے میں پرندے آ گئے، وہ دیکھتے ہیں پرندے جو پتہ نہیں آسمان میں کہاں سے آئے۔ ان پرندوں میں سے ہر ایک کے پاس 3 کنکر کی پتھریاں تھیں، ہر کنکر کی پتھر بہت چھوٹے تھے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں مٹی سے بنی ہوئی، اور بہت اونچائیوں سے جب ابابیل کے اس لشکر نے ابراہہ کی فوجوں پہ زور سے سنگ باری کی اور کنکریاں اتنی زور سے نیچے آئیں۔ آج ہم گریوٹی کے بارے میں پڑھتے ہیں اور بے شمار چیزوں کے بارے میں، واللہ اگر آپ سورہ فیل کی اس تشریح پر نگاہ ڈالیں تو آپ سمجھ جائیں گے جب اتنی اونچائیوں سے کنکریاں گرائی گئیں تو کنکریاں ان لوگوں کے جسم کو چیرتے ہوئے زمین پہ گریں اور انہیں موقع ہی نہیں ملا اور وہ ہلاک ہو گئے، اور لوگ دیکھتے رہے۔ اللہ اکبر، کہ عبد المطلب نے کہا نہیں تھا کہ کعبے کے ایک مالک ہیں جو اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تمہیں یاد رکھنا ہوگا کہ اس دن سے لے کے آج تک کعبے کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو یہ عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا تھا۔ اور ان میں سے کچھ زخمی ہو گئے، وہ واپس چلے گئے اور انہیں ایسی بیماری کا سامنا کرنا پڑا۔ خود ابراہہ وہاں سے بچ کر نہایت دردناک عذاب میں گرفتار ہو کر بہت بری موت میں یمن میں مرا۔ یہ واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بالکل پہلے ہوا، اور یہ سن تھا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔